السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ناظرین کی خدمت میں ایک بڑی شخصیت سے مخاطب ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ ہم جن کے ساتھ آج بیٹھے ہیں حضرت مولانا مفتی سید علی قدر حسینی ندوی، نائب قاضی شہر بھوپال دامت برکاتہم العالیہ، آج ایک رمضان المبارک 1446 ہجری 2 مارچ 2025 بروز اتوار۔ دراصل اس ملاقات کا اور اس گفتگو کا جو اہم موضوع ہے وہ شادی اور نکاح سے متعلق جو ریت رواج اس وقت رائج ہو چکے ہیں، اس سلسلے میں ہم قاضی صاحب سے کچھ سوالات کریں گے اور حضرت قاضی صاحب اس پر کیا جوابات اور کیا رہنمائی ہم سب کو اور پوری عوام کو اور پوری امت مسلمہ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دینا چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے تاکہ پوری امت اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو آئیے ہم قاضی صاحب کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قاضی صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، بہت اللہ کا شکر ہے۔ قاضی صاحب، اس زمانے کے اندر جو شادیاں آپ دیکھ رہے ہیں ہم اپنے ماحول کے اندر، تو اسلام کی کیا رہنمائیاں اور اسلام کی کیا ہدایات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں، چونکہ جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے تبھی سے آپس میں جوڑوں کا ایک اللہ کی طرف سے ایک نظام بنا ہوا ہے تاکہ دنیا کے اندر انسانیت ترقی کرتی رہے اور بڑھتی رہے، نسلیں بڑھتی رہیں۔ تو اس شادی اور اس رشتہ ازدواج جس کو کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں اور کچھ سوالات کی شکل میں ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہیں گے۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے ہمارا کہ اسلام میں شادی کیا ہے، اس پر آپ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اسی ابتدا کا ذکر فرمایا ہے۔ جی روز اول سے اللہ کا پسندیدہ طریقہ یہ ہے، جس کو اللہ نے جائز کیا ہے، کہ جب مرد اور عورت آپس میں ایک ساتھ زندگی گزاریں اور ان کی نسل آگے چلے، ان کا یہ ارادہ ہو، ان کے جو جسمانی تقاضے ہیں، جذباتی تقاضے ہیں، وہ ایک آئیڈیل نمونہ ہو اس میں، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ شروع سے ہی مرد اور عورت کو نکاح کے بندھن میں بننے کے بعد اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور اس سے پھر اگلی نسل چلی۔ تو جو پہلا رشتہ ہے وہ اللہ نے جوڑا اپنی قدرت سے، اور اب قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ نے اس کو پسند فرمایا کہ انسان صحیح جائز طریقے سے پہلے نکاح کرے، پھر اپنے جذبات، اپنی حاجات پوری کرے اور اپنی زندگی کو آگے بڑھائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پس منظر میں فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، یعنی انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکتا ہے اور فزیکل ریلیشن بھی قائم لوگ کرتے ہیں، الگ الگ طریقے اس کے اپنائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میرا یہ طریقہ نہیں ہے، میرا طریقہ یہ ہے کہ نکاح کیا جائے اور نکاح کرنے کے بعد ایک دوسرے سے رابطہ رکھا جائے۔ حضرت قاضی صاحب، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی اور کچھ تعلیمات دی ہیں کہ ہم کو کس طرح شادی کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اور پاک ہیں، اور آپ سے اچھا اخلاق اور اونچا کردار انسانوں میں سے کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ کی مخلوق میں ہی کہیے آپ، جو نمونہ ہے اللہ کا پسندیدہ وہ اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس دنیا میں آپ کا آنا ہی بڑا عجیب ہے. جی دنیا گندی نبی اچھا، دنیا ناپاک نبی پاک، دنیا ظالم نبی معصوم. کہیں فساد ہو تو آپ مجھ سے کہو گے کہ مولانا مت جائیے، گلی میں کیچڑ ہو تو ماں بچے کو نہیں جانے دے گی، اور اللہ اپنے محبوب بندے کو بھیج رہا ہے جی دنیا میں فساد کی جگہ میں، گندگی کی جگہ میں. مکڑی کے جالے سے زیادہ ناتواں اور کمزور، مچھر کے پر سے زیادہ بے وقت بے قیمت، مکڑی کے جالے سے زیادہ ناتواں کمزور، اور بکری کے مرے ہوئے بچے سے زیادہ ناپاک. اب اس دنیا میں اللہ کا نبی آیا، اور ایک دو دن کے لیے نہیں آیا، ایک آدھ جلسے کے لیے نہیں، یا کوئی خاص وقتی طور پہ کسی مشن کے لیے نہیں. 63 سال آپ یہاں پہ رہے. جی مقصد یہی تھا کہ یہ پوری زندگی کا نمونہ ہم تمہیں دے رہے ہیں. اللہ کے طرف سے حکم آ گیا، ایک پیغام آ گیا ہے. اب اسے زمین پہ کیسے لانا ہے؟ تو اللہ کے نبی کی زندگی، فرد کا نمونہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہے، اور سماج کا نمونہ صحابہ کی زندگی میں ہے جو اللہ کے نبی کے تربیتی یافتہ ہیں. اب یہ نمونہ ہر کام ہمیں اسی کے مطابق کرنا ہے. شادی کے موقع پہ تو اللہ کے نبی نے خاص طور سے تعلیمات دی ہیں، کیونکہ اس وقت انسان خوشیوں میں ہوتا ہے، ہمیشہ سے جشن منانے کا ایک رواج ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خوشی میں آپ حدود کو سے آگے بڑھ جائیں، تجاوز کر جائیں، آپ اس سے لمٹ سے کراس ہو جائیں، آگے چلے جائیں. تو میرے حلیے کی وجہ سے لوگ جو ہے عام طور پہ مجھ سے مسئلے بھی پوچھتے ہوں گے، لیکن مسئلے سے زیادہ مجھ سے وظیفے مانگتے ہیں، جی تعویذ مانگتے ہیں کہ صاحب شادی ہو رہی ہے، تعویذ دے دیجیے تاکہ تمنائیں پوری ہوں، آرزویں پوری ہوں، لڑائی جھگڑا نہ ہو. جیسے کہتے ہیں نا برتن ہوتے ہیں تو بجتے ہیں، تو بجیں لیکن زیادہ نہ بجیں، جی ایسا نہ ہو کہیں آگے جا کے کوئی مسئلہ ہو. تو میں کہتا ہوں ہاں میں تعویذ بالکل دوں گا، لیکن وہ تعویذ دوں گا جو سب سے بڑے پیر صاحب نے دیے. وہ سب سے بڑے پیر صاحب کون ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونتاً، سب سے برکت والا نکاح، سب سے کامیاب شادی، سب سے سکسیسفل میرج وہ ہوگی جس میں خرچ کم ہوگا. خرچ بڑھاتے جائیے، برکت کم ہوتی جائے گی. جیسے ایک پلے کو آپ نیچے کھینچو گے تو دوسرا خود بخود اوپر جائے گا، ادھر سے کھینچو گے تو یہ اوپر جائے گا. تو آپ اگر خرچ کم کرو گے تو برکت بڑھے گی، اور خرچ اگر بڑھاؤ گے تو برکت کم ہوتی چلی جائے گی. تو بہت اہتمام سے آپ نے جو ہے یہ پیغام دیا. جیسے ہم 120 کی رفتار سے ہائی وے پہ جا رہے ہیں، سامنے سے بورڈ لگا ہوا ہے کہ بھائی اپنی اسپیڈ سلو کر لو، موڑ آ رہا ہے. تو یہ شادی ایک خوبصورت موڑ ہے، لیکن بہرحال موڑ ہے. تو اپنی تمناؤں کی اسپیڈ کو اس وقت کم کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی کی شادیاں ہوئی ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی ہوئی ہیں، صحابہ کے گھروں میں ڈولیاں اٹھی ہیں. تو اس وقت جو آپ نے کیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے. اچھا، جو آپ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی اور صحابہ نے کی، تو اب اگر نوجوان جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ لوگ اگر ان تعلیمات کو حاصل کیے بغیر بس اس کو بس یہ سمجھ لیں کہ بس شادی ہے، آپ نے جیسے بتایا کہ شادی ایک عبادت ہے باقاعدہ، جی، لیکن اگر نوجوان اس کو عام انداز میں سمجھ اللہ لے کے کہ نبی بس نے تو اس سے آگے کی بات فرمائی ہے. عبادت تو انسان کی ایک دن کی بھی ہوتی ہے، رمضان میں سال بھر میں ایک مہینے کا روزہ عبادت ہے، حج زندگی بھر میں ایک مطلب پرٹیکولر ٹائم میں عبادت پوری ہو جاتی. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح جو ہے شطر الایمان، کہ آدھا دین ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آدھا ایمان ہے. اب نکاح ہو گیا تو آدھا ایمان آپ کا پورا ہو گیا. اب باقی آدھے میں اللہ سے ڈرو. جی جی تو آدھا دین آدھا ایمان جس نکاح کو کہا گیا ہے وہ کتنی بڑی عبادت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نکاح ایک عبادت ہے. جی. تو حضرت قاضی صاحب سوال میرا یہ تھا کہ اگر نوجوان اس عبادت کے طریقے کو سیکھے بغیر اس عبادت میں اگر قدم رکھ دیتے ہیں اور اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے وہ طریقہ یا کچھ سیکھا نہیں، تو ان کو کیا کیا نقصانات اٹھانا پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے اس اللہ پر بھی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تعلیمات موجود ہیں. ایک تو پرٹیکولر وہ ڈے ہے جس میں شادی ہو رہی ہے اور اس سے جڑی ہوئی تقریبات، اور ایک آگے کی زندگی. جی یقیناً اگر اس علم کو ہم نے حاصل نہیں کیا اور ہمارے نوجوانوں نے اس علم کو نہیں سیکھا کہ ہمیں اب شادی کیسے کرنا ہے اور پھر اسے نبھانا کیسے، تو آدھی سے زیادہ زندگی انسان کی جو ہے فسادات کا مرکب بن جائے گی، برائیوں کا، پریشانیوں کا، ٹینشن کا.
تو پہلی بات تو یہی ہے کہ انسان یہ سیکھے کہ اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کیسا کیا ہے. اللہ کے نبی کے جو معاملات آپ کے ازواج مطہرات کے ساتھ ہیں، جیسے حضرت عائشہ، ایک ازواج مطہرات تو ہیں ہی، لیکن ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہم لیں. سارے صحابہ کہتے ہیں کہ کان نبی متواصل الحزام، اللہ کے نبی پہ غم سوار رہتا تھا، دین کا کی فکر رہتی تھی، دائم الفکرہ، گہری سوچوں میں ڈوبے رہتے تھے، طویل السمت، پہرو خاموش رہتے تھے، لیست لہو راحہ، سکون نہیں ملتا تھا، جل ضحکہ التبسم، جب لوگ بہت ہنستے تھے تو آپ مسکراتے. یعنی ایسا بھی نہیں تھا کہ لوگ ہنس رہے ہیں تو آپ منہ بنا کے بیٹھے، نہیں ایسا بھی نہیں تھا، یہ بھی اچھا نہیں. ان کے لحاظ میں ہنستے تھے، قہقہا لگا کے ہنسنا آپ کو پسند نہیں تھا. جی جی لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان النبی ضحاکا، اللہ کے نبی بہت ہنستے تھے. تو کیا مطلب ہوا؟ سارے صحابہ کی گواہی ہے کہ میگزیمم ہنسی مسکرانا تھی. اور یہاں پہ امی عائشہ فرما رہی ہیں جو 24 گھنٹے ساتھ ہیں کہ بہت ہنستے تھے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ اپنے ماننے والوں، چاہنے والوں کو پیغام دے دیا عملاً کہ جب تم اپنے گھر کی چوکھٹ پر آؤ تو باہر کی فکروں کو باہر چھوڑ کر آنا. جی باہر مفتی ہو، قاضی ہو، ڈاکٹر، انجینئر، حمال، مزدور، اندر شوہر ہو. تو اب باہر کی فکریں صحابہ نے دیکھیں اور اندر کا ہنسنا ہنسانا امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا. اب اس زمانے میں میری لینداری دینداری کا جھمیلا، کسی نے مجھ سے کچھ کہہ دیا اس کا غم، اور کوئی مسئلہ ہے اس کی فکر، دن بھر کا بارود اکٹھا کر کے آدمی آتا ہے، شام کو دھماکہ کر دیتا ہے. بعض مرتبہ انسان فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، بچے بالکنی پہ چیخ رہے ہیں ابا آ گئے ابا آ گئے، خوش ہو رہے ہیں، اور وہ بیچاری کہہ رہی ہے آلتو جلالتو آئی بلا کوٹالت. تو ایسا مزاج نہیں بننا ہے. تو اس رشتے کو نبھانا بھی سیکھنا ہے. اور یہ دن کس طریقے سے، کتنی عجیب بات ہے کہ پوری شادی میں ایک دعوت سنت ہے، ولیمہ، دوسری کوئی دعوت ہی نہیں. اور ہماری شادی 20 دعوتوں کو مجموعہ ہوتی ہے، پرچہ اور بات چیت لگ رہی ہے، منگنی ہو رہی ہے، اوبٹنا اور مہندی اور برائڈ ٹو بھی، اور ایک فوٹو شوٹ کا دن بھی لوگوں نے کر لیا، اور جمعوں پہ جمعے بھی کر رہے ہیں اور دعوتیں کر رہے ہیں. تو اتنا سارا پیکیج ہو گیا ہے کہ ایک عام آدمی کے تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں کہ میں یہ کروں گا کیسے. تو اللہ کے نبی نے تو ساتھ دیا اولم ولو بشات، کہ ایک بکری کے بچے کو ذبح کر کے ولیمہ کر دو. ولیمہ تو خوشی کا کھانا ہے، کھجورے بانٹ دو گے تو ولیمہ ہو جائے گا. جی اللہ کے نبی خیبر سے واپس آ رہے ہیں، مال غنیمت ساتھ ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 20% تو نبی کی ملکیت ہے. اختیار تو پورے مال غنیمت پہ ہے کہ وہ مفتی نجیب صاحب کو دیتے ہیں کہ علی قدر کو دیتے ہیں، صحابہ میں سے جس کو چاہیں وہ. اختیار تو آپ کا سب چیزوں پر ہے، لیکن مالکانہ حق آپ کا جو ہے وہ 20% پر ہے، آپ کا اور آپ کے خاندان کا. تو آپ کروڑ پتی ہیں، کیونکہ خیبر کا مطلب بمبئی ہمارے ملک میں، قلعہ بھی، منڈی بھی، مال بھی خوب سارا. اور آپ فرماتے تمہارے پاس کچھ کھانے کا ہو تو لاؤ. اب صحابہ لے کر آ گئے. بچہ سفر پہ اپنے مدرسے کی طرف جا رہا ہے تو حلوہ بھی ہوگا، بسکٹ بھی ہوں گے، سامان بھی ہوگا. جب واپس آتا ہے تو خالی بیگ لے کر آتا ہے. تو اللہ کے نبی جب گئے، اب واپسی کا سفر ہے، تو صحابہ کے پاس بس ایک بقدر ضرورت روٹی کے ٹکڑے ہیں، پنیر ہے، کھجور ہے، اور لا کر ڈھیر لگا دیا. اب اللہ کے نبی نے اس کو بیٹھ کر صحابہ کے ساتھ اپنے دست مبارک سے ملیدہ بنایا. وہ کہا کھاؤ. لوگ کھانے لگے. تو کسی نے کہا یہ دعوت کس خوشی میں ہو رہی؟ تو فرمایا یہ تمہارے نبی کا ولیمہ ہو رہا ہے. اب نبیوں کے سردار دلہا اور خیبر کی شہزادی صفیہ رضی اللہ عنہ دلہن، اور کھجور اور پنیر کے ملیدے کا ولیمہ. جو میسر ہو میرے پاس، نکاح کروں میسر میرے پاس یہ ہے کہ میں تم لڈو بانٹ دیتا ہوں تو یہ بھی ولیمہ ہو جائے گا. ولیمے کے لیے کھانا شرط بالکل نہیں ہے. ولیمے کا مطلب خوشی کا کھانا ہے. عرب میں کسی نے گاڑی خریدی، کہتے ہیں بھائی ولیمہ کرو، مٹھائی بانٹتا ہے. پھر وہ جیسے اپن کہتے ہیں کہ یہ تمہارا کام ہو گیا، مٹھائی کھلاؤ. تو یہ جو یہ ولیمہ ہے کہ اب خوشی ملی ہے تو جو تمہاری حیثیت ہے وہ کرو. تو اللہ کے نبی نے یہ دے دیا. چاہے نکاح کی تقریب جو ہے، اصل جو لوگوں کو جمع کرنا ہے وہ اعلان کے لیے جمع کرنا ہے کہ اعلان کرو نکاح کا، مسجدوں میں کرو، کیونکہ مسلمانوں کی مسجدوں میں 24 گھنٹے مجمع ہوتا ہے. مسجد میں کوئی ڈھکا چھپا نکاح نہیں کر سکتا. تو نکاح میں اعلان ہے، اس کی تشہیر ہے، اس لیے لوگوں کو بلانا ہے. اور تھوڑی بہت جو خوشی ہے اور زیادہ بھی خوشی ہے تو اس کو جو کانسیپٹ ہماری یہاں آ گیا کھجوروں کو اچھالنے کا مستحب ہے، تو وہ اچھالنے والی جو چیز ہے یہ کہ ایک جشن ہے، ایک خوشی ہے، تو کوئی پھینک رہا ہے، کوئی اس کو چہل رہا ہے. تو یہ جذبات کا لحاظ شریعت نے ضرور رکھا ہے، لیکن ان جذبات میں ہم باہر چلے جائیں یہ تو بہت ہی غلط بات ہے. اور اب کتنی چیزیں ہیں، اپن تو دیکھ ہی رہے ہیں نا. میں تو آپ سے باقی تمام کھانوں کا کہہ رہا ہوں. آج کل بارات کے کھانے،
یہ خالص جو ہے دوسری پڑوسی قوموں سے آ گیا ہے بارات کا کھانا. اور لوگ یہ کہتے ہیں مہمان آئے ہیں اور صاحب ہمارے یہاں باہر سے آئے ہیں، تو بقدر ضرورت کوئی آ گیا ہے تو بہت سادہ سمپل کھانا بنا، جیسے ہم نے یو پی کے بعض علاقوں میں دیکھا کہ وہ وہاں پہ دالچا اور چاول بن جاتے جی ہیں، جی مہمان خود اپنے ہاتھ سے نکال رہے ہیں، ہپا چاول ہے وہ کھا رہے ہیں. اس قسم کے کھانے میں تو حرج نہیں ہے کہ مہمان آئے ہوئے ہیں اور کھانے کا وقت ہو گیا تو خدا نہ خواستہ اگر جنازہ بھی کسی کے گھر میں ہو جائے اور اس وقت کھانا بنا ہو نہ بنا ہو تو وہ کھچڑی وغیرہ کا انتظام کر کے انہیں کھلا دیتا ہے کہ چلو اب اتنے لوگ موجود ہیں. تو اس قسم کا سمپل سا کھانا کسی نے اپنے 10-20 مہمانوں کو جو دور سے آئے ہوئے ہیں ان کے گھر شہر میں نہیں ہے کھلا دیا تو حرج نہیں. لیکن اب پورے یہاں والے بھی وہاں والے بھی باراتی بھی اور آراتی بھی جو کہتے ہیں وہ سب کا ایک شاندار دعوت ہو رہی ہے اور بڑے بڑے ہال کرائے پہ لیے جا رہے ہیں. تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. میں کہتا ہوں یہ معاشرے کا اس وقت کا ناسور ہے. کل ایک صاحب ایک پروگرام زکوٰۃ کا چل رہا ہے تو وہاں میٹنگ میں گیا تھا، پورے ہندوستان میں کام کر رہا ہے، تو پتہ چلا انہوں نے 5 سال میں 23 کروڑ روپے کی زکوٰۃ مطلب پہنچائی ہے لوگوں کے پاس. تو میں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے معاشرے کا یہ سانحہ ہے کہ بھوپال میں سال بھر میں جتنے شادی ہال بک ہوئے ان کی بکنگ کا پیسہ اس آپ کے 5 سال کی زکوٰۃ سے کئی گنا زیادہ صحیح ہے، سنا زیادہ. صرف بکنگ کا پیسہ. اور وہ بھی صرف شادی کا کہہ رہا ہوں میں، پھر اس کے ساتھ ولیمے کی بکنگ، پھر اس کے بعد ابٹنے کی بکنگ، پھر فارم ہاؤس، پھر کھانا، پھر سجاوٹ. تو قرآن تو صاف کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. ایک ٹخنے سے نیچے 4 انچ کپڑا لٹکا دیا تو حرام ہو گیا. اس شملے کو آپ کمر سے نیچے لے گئے تو یہ غلط ہو گیا، اور آپ نے کروڑوں روپے اڑا دیے تو وہ تو اور اس سے ہزاروں گنا زیادہ ناجائز ہو گیا. تو قرآن کا صاف اصول ہے فضول خرچی کرنا. ابھی قاضی صاحب نے جو اعلان کر دیا ہے کہ بھائی سجاوٹیں نہ کریں، فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے. تو اس طریقے سے وہ تو ہے ہی، لیکن اس سے بڑا تو یہ ہے کہ آپ شادیوں میں بالکل فضول خرچیاں کر رہے ہیں. تو اب اس کی نحوست رشتے پہ تو پڑے گی. جب بھی کوئی ناجائز کام ہوگا، لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں عالم صاحب آ جائیں قرآن پڑھ دیں، یہ اس سے صرف نظر کہ یہ ایسے بلا کے پڑھوانا کیسا ہے، لیکن ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کچھ دین کا کام اچھا کام کر کے کام شروع کروں. تو کام شروع کرتے وقت اگر کوئی حرام کام اگر کر رہے ہو تو اس کی نحوست بھی پڑے گی، پھر بعد میں پریشانی بھی ہوگی. جی ماشاءاللہ آپ نے وہ 2-3 جو سوالات ہمارے تھے جی جی وہ ایک ہی سوال میں آپ نے اچھا جواب دے دی، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا ہاں کہ ہاں سوالات کی کچھ روشنی رہ گیا ہوگا ایک تو میں اس مختصر سا بالکل. کہ نکاح، رخصتی، ولیمہ اس جی کا اسلام میں درجہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے رسم و رواج ہوتے ہیں کیا اس کی کوئی حقیقت اسلام میں ہے؟ بھائی شریعت کا دیکھیے یہ طریقہ ہے کہ نکاح کیا، حضرت ابو عبد الرحمن ابن عوف تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے نبی در سے جا رہے ہیں. بدن پر خوشبو کا اثر ہے. شریعت کے اندر خوشبو عورتوں کے لیے وہ ہے جس میں رنگ ہو جیسے کہ مہندی وغیرہ، اور مردوں کے لیے وہ ہو جس میں خوشبو زیادہ ہو. تو وہ خوشبو کا اثر کپڑوں پہ نظر آ رہا ہے، خاص طور سے وہ جو شادیوں کے موقع پہ استعمال ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا واہ واہ ماشاءاللہ، خوشبو مطلب ایک دیکھتے سے ہی کہتے ہیں نا کہ آج تو ماشاءاللہ آپ بڑے رنگ میں نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے شرما کے کہا اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا. نکاح کرتے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے گویا کہ کزن برادر ہیں، قریشی ہیں خود بھی، آپ ہی کے قبیلے کے. شادی میں بلائیں گے، وہ کسی کو بلائیں نہ بلائیں، سب سے زیادہ وی آئی پی پرسن اللہ کے نبی عبد الرحمن ابن عوف سے کہا جائے تو گردن کٹا کے قدموں میں رکھ دیں. وہ محلے میں موجود ہے، اس کو نیوتا دینا تو دور کی بات ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہے. خبر بھی. اور جیسے انہوں نے کہا میں نے نکاح کر لیا تو آپ نے ان کو مبارکباد دی اور معانقہ کیا، وہ آپ سے اپنے راستے چلے گئے، اللہ کے نبی اپنے راستے چلے گئے. یعنی لوگوں کو بلانا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے کہ آپ بلاؤ، نہیں تو انبولا ہو جائے گا اگلی نسلوں تک کا. جی ہاں. یہ بالکل نہیں ہے. نکاح کرنا ایک ضرورت ہے. کھانا کھاتا ہوں تو کیا اعلان کرتا ہوں، کپڑے سلواتا ہوں تو کیا اعلان کرتا ہوں. تو شادی کرنے کے اندر جو اعلان ہے وہ تشہیر کے لیے ہے، لوگوں کو پتہ چلے. کل علی قدر صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی بازار میں کوئی شاپنگ کر رہے ہیں، لوگ کہیں عورتوں کو گھما رہے ہیں، تو لوگوں کو معلوم تو ہو کہ بیوی ہے. بیوی ہے. اس لیے شریعت نے کہا اعلان کرو. اللہ کے نبی بھی کہیں سے گزر رہے تھے، زوجہ محترمہ ساتھ تھی، کسی نے دیکھا اور اللہ کے نبی جلدی سے ایک طرف ہو گیا. آپ نے اسے دوبارہ بلایا کہ یہ میری فلاں بیوی ہیں، فلاں قبیلے کی ہیں، اور میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں.
تاکہ کسی کو بدگمانی نہ ہو. تو نکاح میں اعلان ہے، تشہیر ہے، اس لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. اصل بلانے کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو ولیمے میں ہے، کہ ولیمے میں بلا کے لوگوں کا اکرام کرنا، دعوت کرنا، وہ بھی سادی کرنا، سادہ کھانا اس میں ہو، اپنی حیثیت کو. اپنی حیثیت کے مطابق ہو. اللہ کے نبی نے جتنے بھی ولیمے فرمائے ہیں ان میں سب سے بڑے ولیمے میں آپ نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا تھا. ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ کچھ کہتے ہیں مہر بہت تھا ایک شادی میں، تو وہ عورت کی ڈگنیٹی ہے، کس خاندان سے آ رہی ہے اس کے اعتبار سے مہر طے کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کو ہم اس پر قیاس نہیں کر سکتے کہ آپ ولیمہ بھی بہت شاندار کرو اور بہت اس میں جو ہے رنگا کھانے بنواؤ. جتنی حیثیت ہے اتنا آپ ولیمہ کرو. باقی بارات کے کھانے کا تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے شریعت کے اندر. اس زمانے میں مسلمانوں نے یہ بات اپنے اوپر ایک دم ایسی فرض سمجھ لیے کہ بارات میں دھوم دھام سے لوگوں کو لے کر جائیں، سب کی ایک جیسی پگڑیاں ہوں. تو اسلام اس بارے میں کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو فضول کے تکلفات ہیں. یہ شادی کے موقع پہ، نکاح کے موقع پہ ایک شرم کا پہلو بھی ہوتا ہے. ایک خوشی بھی ہے اور ایک شرم بھی ہے. وہی تو شرم ہے جو پہلے زمانے میں آپ نے دولہاؤں کو دیکھا ہوگا کہ رومال رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہی تو شرم ہے کہ ہمارے یہاں نکاحی وکیل کا کانسیپٹ ہو گیا کہ باپ اپنی بیٹی سے کیسے پوچھے گا. تو ایک آدمی کو انوالو کرا کہ بھائی محرم ہو وہ ماموں سگا اور سگا چچا جائے اور وہ پوچھ لے، کیونکہ باپ کو تھوڑی سی شرم آئے گی. آج بھی یو پی کے بعض علاقوں کے اندر باپ جو ہے اپنی بیٹی کے ولیمے میں نہیں جاتا. شرم کا پہلو ہے کہ، تو یقیناً ایک یہاں پر حیا کا پہلو بھی ہے. تو ڈھنڈورے پیٹنے کی چیز نہیں ہے کہ تم بھی آؤ تم بھی آؤ تم بھی آؤ، میں اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں. بیوی کو لینے جا رہا ہے تو کم سے کم شرماتا ہوا سادگی سے جائے، خاموشی سے لے آئے. پھر دوسرے دن ولیمہ کرے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں ماشاءاللہ ولیمہ ہو گیا. تو اس طریقے سے بارات کی بارات کا لے کے جانا اور پھر ایسے تکلفات کرنا کہ وہ ڈریس کوڈ ہو اور ایک ہی رنگ کے صافے ہوں اور ایک ہی رنگ کے عمامے ہوں، یہ فضول کے تکلفات ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں. کیا یہ دوسری کسی قوم سے لیا گیا رواج ہے کیا؟ ہاں ایسا لگتا ہے، کیونکہ یہ چیز ہم پہلے ان میں دیکھتے تھے جو ہماری پڑوسی قومیں ہیں. جی. ہماری یہاں یہ چیز پہلے نظر نہیں آتی تھی، اب یہ چیز بہت نظر آ رہی ہے. اسی طرح قاضی صاحب جہیز کے بارے میں کہ جہیز کو لازم سمجھنا، دینا بھی ضروری، لینا بھی ضروری. اگر سسرال والے کمزور ہیں لڑکی والے تو ڈیمانڈ رکھنا ان کے سامنے کہ وہ کہیں سے بھی ارینج کریں. اور حال ہی میں ایک واقعہ بھوپال میں آپ کی بھی سننے میں آیا ہوگا، حالانکہ وہ غیر مسلم یہی کا تھا، شادی ہے. جی ہاں، جس راستے سے آپ آئے ہیں جی جی، یہ 4 مکان دور کہ ہی ہے وہ وہ شادی حال. ہار کی ڈیمانڈ کی گئی وہ بارات. دیکھیے، ڈیمانڈ یا بغیر ڈیمانڈ کے دونوں صورتوں کے اندر جہیز شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. مسئلہ یہ نہیں کہ مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے. ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ باپ خوشی سے دے رہا ہے. ایک آدمی اپنے داماد کو، داماد کے گھر والوں کو سامان خوشی سے دے رہا ہے. آپ بتائیے کہ 5-10 ہزار روپے آپ کے والد صاحب نے آپ کو خوشی سے کب دیے تھے بغیر کسی وجہ کے؟ یاد نہیں ہے، مجھے بھی یاد نہیں ہے، میرے بھائی نے مجھے نہیں دیے خوشی سے. کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی، کوئی خرچ مجھے کرنا ہو، لو بیٹا یہ لے لو. خوشی سے کوئی کسی کو، آج کل شوہر اپنی بیوی کو خرچ پوچھتا ہے کہاں کرو گی، وہ دیا تھا اس کا کیا کرا. خوشی سے 10 ہزار روپے کوئی کسی کو نہیں دیتا. یہ انسان کا مزاج. تو ایک آدمی خوشی سے 5 لاکھ کا جہیز دے دے گا، وہ تو معاشرے کے دباؤ میں دے رہا ہے. دباؤ میں دے رہا. سب سے پہلا تو لوگ کیا کہیں گے، مونچھ مڑ جائے گی جی. اور پگڑی اتر جائے گی. دوسرا یہ کہ کل کہیں ساس نہیں کہہ دے، کہیں نند نہ کہہ دے، کہیں داماد ناراض نہ ہو جائے. اس دباؤ میں آدمی جہیز دے رہا ہے. اچھا، دباؤ میں لیا ہوا اور دیا ہوا پیسہ کیا جائز ہو جائے گا؟ نہیں. بالکل نہیں ہوگا. جہیز کا کوئی گزر ہی نہیں شریعت میں. وہ ایک کہیں فضائل اعمال میں کہیں ایک لفظ جہیز کا ذکر ہے، تو وہ تو دیکھیے جہاز اور جہاز کے معنی شریعت میں تیاری کے ہیں، وہ جہیز نہیں ہے اصل. اور جہیز کے لین دین کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو چٹائی دی اور جو ہے چکی دی، اس طریقے کا کچھ سامان دیا. تو آپ کو بھی واقعہ آپ کا نظر سے گزرا ہوگا، آپ نے سب سے پہلے حضرت علی سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ زیرہ بختر لائے کہ یہ ہے میرے پاس. تو کیسے گروی رکھ دو. بعض روایتوں میں ہے کہ اس کو بیچ دو.
جو پیسہ آیا اس سے آپ نے سامان خریدا، وہ انہی کے حوالے کر دیا۔ دولہا کے پیسے سے جو سامان خریدا جا رہا ہے، کیا اسے جہیز کہا جائے گا؟ شریعت چاہ تو یہی رہی ہے کہ آپ مرد ہو، آپ کے جسم میں طاقت ہے، آپ خود اپنی تیاری کرو۔ اب دولہا میاں حجلہ عروسی میں داخل ہوئے تو سامنے بیڈ ہے، فرنیچر، تو سامنے وہ بیوی کا لایا ہوا، گدا بیوی کا لایا ہوا، چادر بیوی کی لائی ہوئی، تکیہ بیوی کا لایا ہوا، اس پہ کور بیوی کا لایا ہوا، جس میں صورت دیکھ رہے ہیں وہ بیوی لائی، جس میں پانی پی رہے ہیں وہ گلاس بیوی لائی۔ تو پھر آپ کی مردانگی کا اور آپ کی جوانی کا فائدہ کیا ہے؟ پہلے آپ اپنا پورا آشیانہ سجائیے اپنی حیثیت کے حساب سے، اور پورا تیاری کیجئے جس سامان کی آپ کو ضرورت ہے، پھر آپ شان سے اپنی بیوی کو لے کر آئیے۔ عورت کو خزانہ کہا گیا ہے، کل خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ عورت تو خود خزانہ ہے، اب اس کے بعد اس سے کوئی اور خرچ اس پہ ڈال دو، یہ ظلم ہے۔ تو دو ہی خرچے ہیں شادی میں، ایک ہے سنت اور ایک ہے واجب۔ واجب ہے مہر، سنت ہے ولیمہ، تیسرا کوئی خرچہ نہیں۔ جزاک اللہ۔ ایک بات یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ محلوں کے اندر جب شادی ہوتی ہے اس سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے ڈی جے آ جاتے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں۔ بعض لوگ تو حد 2 طرح کی پار کر دیتے ہیں، یا تو وہ لڑکیوں کو بلاتے ہیں یا ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو نہ لڑکے ہیں نہ لڑکی، جن کو عام طور پر یہ تو نہایت ہی خطرناک رجحان ہے، سری حرام ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ تو متفق علیہ مسئلے ہیں کہ یہ ناچ گانا، یہ میوزک۔ اب بھلا بتائیے کہ ڈی جے پہ کی تھاپ پہ تھرک رہا ہے مسلمان، اور اللہ کے رسول کی سنت کے سینے پہ کھڑے ہو کے مرغے کی ٹانگیں نوچ رہا ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے کھانا ہو رہا ہے، یا میوزک ہو رہی ہے، یا قوالی ہو رہی ہے، اور یہ رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ میں سوشل میڈیا انفلوئنسر سے کہتا ہوں کہ یہ وہ گناہ ہے جو آپ خود نہیں کر رہے ہو، لیکن آپ کے مرنے کے بعد بھی اس گناہ کا اور عذاب میٹر کی شکل میں، ٹک ٹک کی شکل میں بڑھتا جائے گا، کیونکہ یہ ویڈیو وائرل ہوگا۔ آپ شادی حال میں گئے، ایک میوزک فیسٹیول چل رہا تھا، ایک قوالی میں نوٹ لٹائے جا رہے تھے، اور آپ نے اس کا ویڈیو بنایا، پوسٹ کر دیا۔ اب آپ تو مر کے چلے گئے، لیکن یہ جتنا وائرل ہوگا، جتنے اس پہ لائکس آئیں گے، جتنا انفلوئنس ہوگا، آپ مر کے چلے جاؤ گے، وہ یہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ بہت قیمتی بات کی ہاں، طرف آپ نے تو یہ خاص طور سے دھیان رکھیں، جائز طریقے سے اس کا استعمال کریں سوشل میڈیا کا۔ اس کی تو ہمیں پیخ کنی کرنا چاہیے، حوصلہ شکنی کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا کر رہا ہے، میرا مزاج نہیں ہے کہ میں کسی کو زیادہ روکوں ٹوکوں، لیکن کہیں بم پٹاخے پھوٹ رہے ہوں، روڈ پہ سے میں جا رہا ہوں، تو میں رک کے ضرور ان کو شرم دلاتا ہوں، خاص طور سے اگر کوئی مجھے مسلمان نظر آئے۔ اور تو ایسا ہمیں کرنا چاہیے، یہ بہت بری چیز ہے، یعنی یہ تو ہمارے مطلب پوری معاشرت کو مٹا دینے والی چیز ہے کہ اگر یہ ناچ گانے اور لڑکیوں کا آنا اور ڈانس اور وہ جو ہے تھرڈ جینڈر کا آنا، اور پھر آ کے ان کا اس طریقے کے تماشے کرنا، یہ بہت ہی غلط خطرناک رجحان ہے، اور اس شادی سے تو کوئی خیر کی امید کی ہی نہیں جا سکتی۔ حق ہی ختم ہو گیا انسان کا کہ وہ اب جو ہے کوئی امید کرے کہ اس نکاح میں کوئی خیر ہوگی، برا ہی برا ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اچھا قاضی صاحب، اس میں یہ ایک طرح کا ایسا لگتا ہے نشہ ہے کہ آدمی یہ ناچ گانے کرانے کے اندر کسی چیز کا بھی پاس و لحاظ نہیں رکھ رہا۔ بعض جگہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسجد سامنے ہے اور صرف درمیان میں روڈ ہے اور گھر ہے، وہاں اتنی زوردار ڈی جے اور گانے کر رہے ہیں کہ وہ کوئی پاس و لحاظ نہیں کہ اللہ وہ تو کا گھر دیکھیے ہے۔ قرآن اور حدیث میں ذکر کیا گیا کہ دل ہو جاتا ہے پتھر کا ٹکڑا، جی، وہ بھی چکنا پتھر اسٹائل جیسا کہ پانی بھی ڈالو تو پھسل جائے گا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں رہی۔ نا امیدی اور مایوسی کا ایک پہلو نظر آتا ہے کہ اب ان کے اندر اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ مسجد کے پاس ہو، آپ جہاں پر اس گندے ڈانس کو دیکھ رہے ہو وہاں آپ کی اپنی بچی بیٹھی ہوئی ہے، آپ کی اماں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور ایک چیز کا اور میں نشاندہی کرتا ہوں کہ کرسچنس کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ آ کے گلے لگ کے اور ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے کہا جائے کہ شرم کا پہلو ہے کہ لپ لاک کرتے ہیں۔ تو اب وہ تو ابھی وہاں تک تو بگاڑ ہمارے معاشرے میں پہنچا نہیں، تو آج کل ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا،
وہ جائیں گے معانقہ بیوی کو کریں گے اور پیشانی پہ بوسہ لیں گے سب کے سامنے، اپنی اماں کے سامنے، ابا کے سامنے، لڑکی کے ابا کے سامنے، لڑکی کی اماں کے سامنے، اور پھر اس کا باقاعدہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈالا جائے۔ بھائی یہ سارے کام جائز ہو گئے ہیں، اب پردے میں جا کے یہ سب کام کرنا ہے۔ ہم میں اور جانور میں یہی تو فرق ہے، جانور کہیں بھی شروع ہو گیا، ہم کہیں ہمیں جا کے چھپنا ہے، ہمیں پردہ کرنا ہے۔ اب وہ وہاں پر جو ہے معانقہ ہو رہا ہے، اور شادی کرنے کے لیے میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا تو تماشے ہو رہے ہیں، پھولوں کا ہار، ایک جو پردہ برائے نام ڈلا ہے، دولہا وہاں بیٹھا ہے، دلہن سامنے بیٹھی ہے، اور ماشاءاللہ دلہن سے زیادہ تیار مزید عورتیں ہیں، اور بے باک نظروں کے ساتھ مرد ہیں، اور وہ آئینے میں دولہا دلہن فوٹو اپنا عکس دیکھ رہے ہیں، اور وہ چنری لے کے بھائی دلہن کے اوپر چلے جا رہے ہیں، اور کہیں سے دھواں نکل رہا ہے اور کہیں کوئی افیکٹس ہے۔ تو میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے یہ پاکستانی طریقے سے نکاح ہو رہا ہے۔ تو میں کہا 1450 سال سے اللہ کے نبی کا طریقہ موجود ہے، اسے تو کاپی نہیں کیا، 2-4 سال سے جو ڈرامے دیکھنے لگے اسے کاپی کرنے لگے۔ اب محمد مصطفیٰ کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا یا پاکستانی ایکٹر اور ایکٹریس کے ساتھ حشر ہوگا؟ یہ بہت سوچنے سمجھنے کی چیز ہے۔ جی ابھی ایک شادی اسی پچھلے مہینے میں ہوئی جس میں جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ ہزاروں لوگوں کے سامنے دولہا اپنی دلہن کو جو ہے وہ ڈانس کرا رہا ہے، گھما رہا ہے اس کو۔ ہاں وہ دیکھا میں نے بھی جی ہاں۔ ویڈیوز کے اندر، یہ بہت منحوس چیز ہے، یعنی منحوسیت کا لفظ آپ سمجھو کہ شوم جسے کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا شوم اگر ہوتا تو ان 2-4 چیزوں کا ذکر آپ نے فرمایا۔ مطلب اگر کہا جائے، اگر اس کے لیے کوئی ورڈ کہنا جائز ہو تو وہ یہ ہے کہ یہ منحوسیت ہے جس کا اثر آگے پڑے گا بہت ہی۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیوس جو ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، حالانکہ وہ ہزاروں برسوں کی مسافت سے بھی نظر آ رہی ہے، مطلب محسوس ہو رہی ہے جنت کی خوشبو کا، وہاں تک بھی نہیں جائے گا، جنت جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ کون؟ جو اپنی بیوی کی بے حیائی، بے پردگی، ناجائز کاموں پر راضی ہو، خاص طور سے جو بے حیائی سے متعلق کام ہوتے ہیں۔ اب بیوی کو نچوا رہا ہے خود، یا اس کے ساتھ ناچ رہا ہے، یا وہ ناچ رہی ہے اور وہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا، تو یہ ڈیوس کی کیٹیگری میں آئے گا، اور ڈیوس وہ ہے جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ بس ایک دو باتیں اور آپ سے عرض کرنی ہے، آپ اس بارے میں کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے ہم لوگوں کی، پورے شہر کے لوگوں کی اور پوری امت مسلمہ کی، کہ ایک رواج جو بہت تیزی سے، حالانکہ آپ نے اس پر تھوڑی بہت روشنی ڈال دی ہے، کہ باقاعدہ کوئی فارم ہاؤس 5 دن 4 دن کے لیے بک کیا جاتا ہے۔ اب یہاں تو سادے طریقے پر نکاح کر لیا قاضی صاحب کو دکھانے کے لیے، اب وہاں جا کر سارے ارینجمنٹ اور ساری بے حیائیاں اور سب کچھ۔ اصحاب صفت کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں جی کہ شریعت کے حکم سے بچنے کے لیے اور اپنی ناجائز تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک ہیلہ اپنایا، کہ اللہ نے فرمایا تھا ان کو کہ آپ اتوار کو شکار نہیں، آپ سنیچر کو جو ہے شکار نہیں کریں گے، اور انہوں نے ایک نالی بنا لی اور ایک گڑھا بنا لیا یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے، اور جب مچھلیاں اس میں آ گئیں تو انہوں نے راستہ بند کر دیا، سنیچر کو شکار بھی کیا اور اس گڑھے میں سے وہ مچھلیاں، دوسرے دن اتوار کے دن شکار بھی کیا، اور جو سنیچر کو گڑھے میں مچھلیاں قید ہو گئیں تھیں انہیں نکال بھی لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اب یہ ہلاک ہو گئے، وہ لمبا اس کی تشریحات ہیں۔ تو ہیلا کرنا، کان کو گھما کے پکڑنا، تمنائیں اتنی ضروری ہیں لوگوں کی کہ وہ 1000 ارینجمنٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو کرنا ضروری ہو گیا، فرض ضروری۔ آج دعوت نہیں ہوئی تو اب یہ داغ رہا، یہ ان کا ادھار رہا، یہ قرض رہا، گناہ کا بھی ایک قرض ہے کہ ایک دن نہیں کر پائے تو اب دوسرے تیسرے دن کبھی کریں گے۔ تو اللہ حفاظت فرمائے، یہ غلط رجحان ہے، اور یہ تو بہت فضول خرچیوں کے زمرے میں آتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح یہ جو فارم ہاؤس لیا جاتا ہے، آپ نے اس طرف رہنمائی بھی کی، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، جیسے آپ نے اس کی مثال دی جی، زکوٰۃ والے فنڈ کی، اور یہ بکنگ کا جو- پیسہ ہی اربوں میں جا رہا ہے۔ تو ہم قضیات میں بیٹھے ہیں، ہم نے ایک طاہرانہ سروے کیا تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اربوں روپے تو مسلمان صرف بھوپال میں شادیوں میں 1 سال میں خرچ کر رہا ہے۔ پھر کہو میڈیکل کالج نہیں ہے، اور اسکول نہیں ہے، اور کاروبار نہیں ہے، اور فیکٹری نہیں ہے، تو کہاں سے آئیں گی جب آپ نے اپنا پیسہ تو نالیوں میں پھینک دیا ہے۔ بس یہی باتیں آپ کی جی خدمت میں رکھنی تھیں، جزاکم اللہ۔ وہ تعدد ازدواج کا بعد میں کر لیں۔ ہاں، اس کو اس کے ساتھ لے لیں۔ بہت بہت شکریہ قاضی صاحب، جزاک اللہ، آپ نے وقت دیا اور ہماری رہنمائی کی قرآن نہیں، حدیث کی روشنی میں۔
جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.